مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. سب دیکھنے اور سننے والوں کے لیے محبت بھرا سلام. مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. ٹی ایل پی پاکستان کا حشر اور رعایت اللہ فاروقی کا اپریل 2021 میں تجزیہ. ان دہشت گرد تنظیم کے بارے میں وہ ساری تفصیل کا ذکر ہم کریں گے اور مخالفین احمدیہ اور ان کا انجام غیروں کی زبانی. پروگرام سچ کی تلاش میں ہم اپنے نمائندے سے گفتگو کرتے ہیں اور مزید معلومات جانتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. رعایت اللہ فاروقی نے کہا کہ عمر کے 52 سال سے گزر رہا ہوں. ان 52 سالوں میں سپاہ صحابہ، MQM، لشکر طیبہ، حرکت المجاہدین، حرکت الانصار، جیش محمد، لشکر جھنگوی اور تحریک لبیک وغیرہ بنتے اور بکھرتے دیکھ چکا. یہ ان تنظیموں کے نام ہیں جنہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے وقتی ضرورت کے لیے بنایا اور پھر توڑ دیا. ان سب کے کارکنوں کو پکا یقین تھا کہ ان کی قیادت خلوص کے ساتویں آسمان پر ہے، مگر یہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ 7واں آسمان اسلام آباد کے 7th ایونیو کے قریب واقع ہے. تنظیمیں بنا کر انہیں قومی سطح پر چلانا اتنا ہی آسان ہوتا تو اس ملک میں سبزی کی دکانوں سے زیادہ تنظیمیں ہوتیں. کسی بھی تنظیم کے قومی سطح پر نہ ابھر سکنے کا سبب اس کی قیادت ناقص حکمت عملی یا نالائکی نہیں ہوتی، بلکہ فنڈز کی کمی ہی واحد مسئلہ ہوتا ہے. ورنہ پاکستان تو ایسا ملک ہے کہ یہاں اعلیٰ تناسل کی زیارت کرانے والے پیر کو بھی مرید مل جاتے ہیں. تنظیم بنانے کے لیے آپ کو ہر چھوٹے بڑے شہر میں دفاتر چاہیے ہوتے ہیں. ان کا کرایہ، ماہانہ یوٹیلیٹی بلز، کھانے پینے کے اخراجات، 24 گھنٹے کام کرنے والے عہدیداروں کی تنخواہیں اور چھوٹے شہروں میں 100-150 ایسے ورکرز کے وظیفے جو روز دفتر کے چکر بھی کاٹا کریں اور بوقت ضرورت ایکشن میں آنے کے لیے بھی تیار ہوں. جو چھوٹے شہروں میں 100-150 درکار ہوتے ہیں، وہ بڑے شہروں میں 500 سے 1000 چاہیے ہوتے ہیں. 5 سے 10,000 میں پارٹ ٹائم ہائر یہ مخلوق کس حد تک کارگر ہوتی ہے، اس کا اندازہ اس سے لگا لیجئے. ان میں سے ہر بندہ بوقت ضرورت 5-10 دوست لے ہی آتا ہے. یوں ہجوم تخلیق ہونے کا انتظام ہمہ وقت موجود ہوتا ہے. پھر مرکزی قائدین کے گھر، ان کی گاڑیاں، گن مین، گاڑیوں کا پیٹرول، جہازوں کے سیر سپاٹے، بیرون ملک کی سیر و تفریح، یہ سب ملا کر یہ سالانہ ارب 1.5 ارب کا بل بنتا ہے. وسائل کے بعد انتظار ہوتا ہے ٹاسک کا. جو ہی انہی ایکشن میں آنے کا حکم ملتا ہے، ادھر یہ ایکشن میں آتے ہیں. ادھر نامی گرامی کالم نگاروں اور اینکرز میں سے نصف کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ آپ ان کی حمایت کریں. باقی نصف سے کہا جاتا ہے کہ آپ تنقید کریں. یوں قومی میڈیا پر یہ فسادی چھا جاتے ہیں. تب نجم سیٹھی جیسا بندہ بھی یہ کہتا نظر آتا ہے کہ لشکر چوں چوں کا مربع ایک ابھرتی طاقت ہے. یوں ابھر آتی ہے ایک نئی تنظیم. پھر ہوتا یہ ہے کہ ان کی قیادت کو ایک دن یہ خوش فہمی لاحق ہو جاتی ہے کہ وہ تو ایک بہت بڑی عوامی طاقت ہے. سو یہ احساس ہوتے ہی یہ منمانی شروع کر دیتے ہیں، اپنی اوقات بھولنے لگتے ہیں. شروع میں انہیں ڈھیل دی جاتی ہے کہ چلو ذرا دکھا لو اپنی خود مختاری. جب یہ خوب دکھا چکے ہیں تو پھر وہ انہیں کتوں کی طرح شکار کرنا شروع کر دیتے ہیں. تب یہ ساری اکڑ بھول جاتے ہیں. نہ انہیں مہاجر حقوق یاد رہتے ہیں، نہ ناموس رسالت، نہ ہی وہ باقی سارے ایجنڈے جن کے نام پر انہیں کھڑا کیا گیا تھا. 52 برس میں میرا مشاہدہ یہ ہے کہ لشکر طیبہ کے سوا اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہر تنظیم سرکش ہوئی ہے اور بالآخر پولیس مقابلوں میں ماری گئی. ان میں سے سب سے تیزی سے یہ تحریک لبیک فنا کے گھاٹ اتری نظر آ رہی ہے. فی الحال انہیں چھترول پر رکھا گیا ہے، مگر میری یہ بات نوٹ کر لیں کہ اگر یہ صدق کے دل سے توبہ طائب نہ ہوئے تو ان کے بھی پولیس مقابلے طے سمجھیے. پابندی کا اگلا مرحلہ پولیس مقابلہ ہی ہوتا ہے. پاکستان کے سر FATF کی تلوار لٹک رہی ہے. سو ریاست بسد شوق انہیں ٹھوک کر FATF سے کہے گی، دیکھا ہم نے تازہ انتہا پسندی کو بھی کیسے ٹھوکا، نکالو اب ہمیں گرے لسٹ سے. سو نوجوانوں سے تو بات کرنا ہی بیکار ہے. انہیں میری باتیں سمجھنے میں ابھی 15-20 سال اور لگیں گے. جو میری عمر یا اس سے اوپر کے ہیں ان سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو سنبھال کر رکھیے. یہ نہ ہو یہ ناموس رسالت کے نام پر اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈوں پر قربان ہو جائے اور پھر امت کا رپورٹر آپ سے پوچھے شہیدہ کا باپ بن کر کیسا فیل کر رہے ہیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ اگلے دن رفیق افغان کلر پیج پر یہ خوشخبری بھی سنا رہا ہو، شہید کی قبر سے خوشبو پھوٹ پڑی. یہ چھاپے پاکستان میں عام سی بات ہے. اپنے بچوں کو ان کی بھینٹ نہ چڑھنے دے. اپنے بچوں کو ان ملاؤں سے بچا کر رکھے.
اب کچھ ویڈیو دیکھیں گے جنہوں نے جماعت احمدیہ کے ساتھ جو کیا ان کا انجام کیا ہوا۔ اب ہم کچھ ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں۔ اور ملا اس وقت کا ابلیس سے بھی آگے جا چکا ہے۔ یہ فرمان رسالت ہے، ان شر شر العلماء، خدا کی کائنات میں بدترین شر ملا ہے۔ وہ شرار الخلق العلماء، خدا کی مخلوقات میں جو بدترین مخلوقات میں ہے ان سے بدتر، جس سے بدتر کوئی ہے ہی نہیں کائنات میں، وہ بھی ملا ہے۔ یہ رسالت کا فتویٰ ہے۔ تو ان نجس لوگوں سے بچ جاؤ، ان کو اسی نظر سے دیکھو جس نظر سے رسول دیکھ رہے ہیں۔ اسلام کو سب سے زیادہ نام نہاد مولویوں نے اور قبروں کو پوجنے والوں نے کیا۔ یہ کسی بھی شخص کے اوپر توہین مذہب کا کیس بنا دیتے ہیں، کسی بھی شخص کو یہ کہتے ہیں کہ گستاخ رسول ہے۔ بلاسفیمیز لا کا اتنا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، اتنا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، یہ حکمرانوں کو سوچنا چاہیے یہ چیز آپ کے گھر تک جائے گی۔ یہ کون ہوتے ہیں کہ یہ ریاست کے اختیارات کو استعمال کریں یا کسی بھی شخص کو گستاخ رسول کہہ دیں گے؟ یہ کون ہوتے ہیں؟ ان کو روکیں، اور جو شخص گستاخی کرتا ہے اس کو بالکل سزا ملنی چاہیے قانون کے مطابق، لیکن کسی بھی انڈیویجول کا حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو بھی اٹھ کے یہ کہنا سٹارٹ کر دے کہ یہ گستاخ رسول ہے۔ ریاست کو جہاد کرنا چاہیے ان تمام لوگوں کے خلاف جو قبروں کو پوجتے ہیں، وہ مسلمان جو قبروں کو پوجتے ہیں، پوجا پاٹ کرتے ہیں، ان کے خلاف تب تک جہاد کرنا چاہیے جب تک وہ اللہ کے نبی کو آخری نبی نہ مان لیں اور اللہ کو ہی کہیں کہ یہ اللہ ہی مالک ہے ہمارے۔ ان کو اس چیز کا یقین ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تب تک ان کے خلاف جہاد ہونا چاہیے۔ یہ جو ریت اٹھ گئی ہے نا کہ کسی کو بھی اٹھ کے کہہ دیے یہ گستاخ رسول ہے، آپ نے پورے ملک کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ نہ قرآن پاک کا پتہ ہے آپ لوگوں کو، نہ آپ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، نہ ہی آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا۔ پہلے پڑھیں، پہلے نالج حاصل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ علم والا اور غیر علم والا دونوں برابر نہیں ہیں۔ پہلے علم حاصل کریں قرآن پاک کا۔ بتاتے ہیں کہ 1974 میں آپ تصاویر دیکھیں اور یہ حقائق دیکھیں کہ جو لوگ اس میں تھے ان کے ساتھ ہوا کیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ 22 فروری 1974 کو دوسرا OIC اجلاس پاکستان میں منعقد ہوا، جس میں بڑے اسلامی ممالک کے سربراہان سمیت OIC ممبر ممالک کے سربراہان نے شرکت کی۔ اہم سربراہان میں سعودی بادشاہ شاہ فیصل، مصری صدر انور سادات، لیبیا کے صدر معمر قذافی، فلسطینی رہنما یاسر عرفات اور بنگلہ دیش کے صدر شیخ مجیب الرحمان بھی شامل تھے، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو اس کانفرنس کے میزبان تھے۔ مسلم ورلڈ کے ان تمام اہم سربراہان کو بعد میں یا تو قتل کروا دیا گیا یا سازش کے ذریعے انہیں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ سعودی بادشاہ شاہ فیصل کو 25 مارچ 1975 کو ان کے ستیلے بھائی نے اس وقت قتل کر دیا جب وہ کویتی وفد کے ساتھ ایک اہم میٹنگ میں موجود تھے۔ شاہ فیصل کو قتل کیے جانے کے 5 ماہ بعد ہی شیخ مجیب الرحمان کو 15 اگست 1975 کو فوج کے چند اہلکاروں نے ان کے گھر میں گھس کر قتل کر دیا۔ مسلم اتحاد کے لیے کام کرنے والے اہم لیڈر ذوالفقار علی بھٹو نے 28 اپریل 1977 کو امریکی مداخلت سے متعلق اہم بیان دیا، جس کے 2 ماہ بعد ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے خاتمے کے بعد ان کے خلاف قتل کا ایک کیس چلایا گیا، جس کے متنازع فیصلے کے بعد سابق وزیر اعظم کو 4 اپریل 1979 کو پھانسی دے دی گئی۔ اس کے بعد مصر کے صدر انور سادات کو 6 اکتوبر 1981 کو ایک ملٹری پریڈ کے دوران اپنی ہی فوج کے اہلکاروں نے گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ فلسطینی رہنما یاسر عرفات کو اسرائیلی خفیہ ایجنسی کے ذریعے مبینہ طور پر زہر دیا گیا، جس کے بعد 11 نومبر 2004 کو ان کی موت واقع ہو گئی۔ 20 اکتوبر 2011 کو نیٹو نے معمر قذافی کے کانوائے پر حملہ کیا، جس میں معمر قذافی زخمی ہو گئے، جس کے بعد باغیوں نے معمر قذافی کو ڈھونڈ لیا اور تشدد کے بعد انہیں قتل کر دیا گیا۔ یہ ناظرین تاریخ کے چند حقائق تھے۔ پنجابی کے ایک صوفی مند شاعر جو پنجابی عوام میں بہت مقبول ہیں، جن کا نام میاں محمد بخش ہے، ان کا ایک شعر ہے یا ایک شعر کا ایک مصرع ہے کہ دشمن مرے کہ خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔
اس چھوٹے سے پنجابی کے مصرے میں بڑی حکمت بیان کی گئی ہے، اور جہاں تک مومن کی تربیت کا تعلق ہے، جو قرآن اور سنت نے مومن کی تربیت کی ہے، اس میں یہ بات بہت اچھی طرح داخل ہے اور مومن کے مزاج کا حصہ بنا دی گئی ہے کہ کسی کی موت پر، کسی کے غم پر خوشی نہیں کرنی چاہیے. لیکن اس کے باوجود بعض ایسے مواقع آتے ہیں کہ بعض خوشیوں کا موت سے تعلق بن جاتا ہے. فی ذات ہی موت خوشی کا باعث نہیں ہوتی، بلکہ اس کے پیچھے کوئی اور حکمت کار فرما ہوتی ہے. ان کو خوب کھول کر بیان کرتے ہوئے فرمایا، یومئذ یفرح المومنون بنصر اللہ، کہ آج کے دن مومن بہت خوش ہیں، اس لیے نہیں کہ کسی کو شکست ہوئی ہے یا کوئی مارا گیا، بنصر اللہ، اس لیے کہ خدا کی نصرت ان کی مدد کو آئی ہے. کل جیسے ہی ضمانت کی خبر آئی، پہلے علیمہ خان کے گھر پہ اللہ بول دیا گیا، اس کے بعد نہایت بے شرمی سے، انتہائی بے شرمی سے پولیس نے 3 بچیوں، جن میں سب سے بڑی بچی 6 سال کی تھی، ان کے ماں باپ اور 2 سالہ بچے سمیت گرفتار کر لیا. ان پہ الزام کیا تھا؟ اوف مائی گڈنس، او مائی گڈ. ذرا غور فرمائیے کہ اس کو ریاست کہتے ہیں، اس کو حکومت کہتے ہیں، اس کو پولیسنگ کہتے ہیں، اس کو گورننس کہتے ہیں. ذرا غور فرمائیے، پوری دنیا میں کسی میں جمہوریت نواز بندے کی بات نہیں کر رہا، کوئی انسان ہے بس جس میں انسانیت کی رتی برابر بھی رمق موجود ہے، اس کے سامنے یہ بات رکھی جائے، اس کا سر یہ سن کے شرم سے جھک جائے. الزام کیا ہے ان بچوں پہ، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں پہ؟ الزام کیا ہے؟ کہ وہ عمران خان کی ضمانت منظور ہونے کی خوشی میں مٹھائی بانٹ رہے تھے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. بس ان مولویوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ جو زور تم سے لگتا ہے لگاتے چلے جاؤ، دعائیں کرو، گریہ گزاری کرو، اور اس کی توفیق نہیں تو گالیاں بکتے چلے جاؤ، ہر قسم کی سازشیں کرو. مگر میرے خدا نے یہ فیصلہ کر لیا، اور جماعت احمدیہ کے خدا نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس کی تقدیر تمہارے ڈنگ نکال دے گی اور جماعت کو بالآخر تمہارے آزاروں سے نجات بخشی جائے گی. مزید نئی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں. آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں. یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین.